ایسا نہیں کہ کبھی فرض پڑھا کبھی چھوڑ دیا، سنتوں پر عمل نہیں ہے، فرائض و واجبات کا خیال نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا نہیں، اپنی موج مستی کرتا ہے اور کہے موٹے موٹے گدے بنا لے اور کہے میں اللہ کا پہنچا ہوا ولی ہوں، تو یہ نہیں ہوتا ہے۔ ولی کی نشانی سب سے پہلے بتائی گئی کہ وہ مومن کامل ہوگا، وہ پکا مومن ہوگا، اور عارف باللہ ہوگا، اللہ کو وہ پہچانتا ہوگا۔ تیسری بات یہ بتائے گی کہ وہ دائمی مطلب ہمیشہ وہ عبادت کرتا ہوگا، ہمیشہ وہ عبادت کرتا ہوگا۔ اب اس بات کو اگر آپ دماغ میں بٹھا لیں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کعبے میں نماز پڑھتے ہیں یا ہم لوگوں کی نماز ہی الگ ہوتی ہے، ہم روحانیت والے ہیں، تم لوگوں کی طرح نماز نہیں ہوتی ہے، تمہارے نماز میں خیال آتے ہیں، تم وسوسے والے ہوتے ہو، ہم لوگ تصورات کی دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، تو یہ سمجھ لو یہ سب ڈھونگی لوگ ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ سے بھی بغاوت کر رہے ہیں، اپنے آپ سے بھی بغاوت کر رہے ہیں، اور خدا کی دشمنی بھی مول لے رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ کا ولی جو ہوگا وہ کبھی بھی اپنی ذات سے نہ تو اللہ کو ناراض کرے گا اور نہ کبھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرے گا۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیشہ اللہ کو منانے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے ہی گزرے گی، تب سمجھ لو کہ وہ مومن ہے۔ ورنہ اگر وہ رسول اللہ کی خوشی کا خیال نہیں کرتا، وہ رسول اللہ کی سنتوں کا خیال نہیں کرتا، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا محبوب کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا گیا کہ ولی وہ مومن کامل ہے جو عارف باللہ ہو، دائمی عبادت کرتا ہو اور ہر قسم کے گناہ سے بچتا بھی رہتا ہو، ہر قسم کے گناہ سے، اور لذت سے اور شہوت والی چیزوں سے پرہیز بھی کرتا ہو۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، یار آج چلو مرغ مسلم کھانے کا دل ہے تو ڈش بنوا رہے ہیں، کبھی یہ پکوان کھانے کا دل ہے تو دبا کے کھا رہے ہیں، اور خوب حلق تک پہنچائے ہوئے ہیں، نماز بھی سب گل، عبادت بھی گل اور مارے ہوئے۔ تو ولیوں کی یہ پہچان نہیں ہوتی ہے، بلکہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کو مارتے ہیں، بلکہ ان کا نفس اگر کہتا ہے نا کہ آج بریانی کھا لے تو وہ روٹی کھاتے، سوکھی ہوئی روٹی، تاکہ میں اپنے نفس کی مخالفت کروں، اور ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوتی ہے۔ اس تعریف سے ایک اور میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، جامع البیان کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 13725، 13725 حدیث نمبر۔ اس کو امام جعفر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، امام محمد بن جعفر طبری اس کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اور سوال کرنے والے صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت سعید بن جبیر۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ یہ پوچھا کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، اس کی کچھ نشانیاں ہوگی؟ تو نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جب تم انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جب آپ ان کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کیا حال ہے ہمارے ہاں، اور واقعتاً جو اللہ کا ولی ہوگا نا، آپ وہاں پر سب کچھ بھول جائیں گے، صرف آخرت کی یادیں رہیں گی۔ آپ ایک آپ کے اوپر ایک الگ کیفیت طاری ہو جائے گی، آپ کو اس ولی کے پاس بیٹھنے کے بعد ایسا سکون ملے گا نا کہ دنیا میں آپ کو باہر کہیں وہ سکون نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں کیا ہوتا ہے، فیضان جاری ہوتا ہے، روحانیت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، وہاں پر سکون اور اطمینان کا نزول ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بری جگہ جائیں گے تو آپ کو بے چینی اور گھبراہٹ ہوتی ہے، بازاروں میں گھومیں تو کیفیت نہیں ہوگی، لیکن جو واقعتاً اللہ والا ہوگا نا، وہاں پر کبھی بھی آپ کا دل اچاٹ نہیں ہوگا، من کرے گا یار ان کا چہرہ ہی دیکھتے رہو، وہ دو بات مجھ سے کر لے تو میری زندگی کی معراج ہو جائے، وہ دو مجھے دعا دے دے تو میرے دل کو سکون ہو جائے۔ یہ اصل اولیاء کرام کی پہچان ہوتی ہے، اللہ والوں کی پہچان۔
یہ تو پھر بھی یہ اللہ والے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو پرہیزگار عالم مل جائے نا، نیک عالم، صوفی عالم، تقوی و طہارت والا عالم، آپ ان سے بات کرنے میں فخر محسوس کریں گے، یار یہ بندہ کتنا اچھا ہے، کتنے بہترین عالم ہے۔ آپ کا من کرے گا ان کے پاس چل کر کے تھوڑی دیر بیٹھوں، ان سے تھوڑی دیر بات کروں، وہ مجھ سے بات کرے، وہ ہم سے حال خیریت لے، ہمیں اپنے ساتھ رکھے۔ آپ کا دل کرے گا، جبکہ وہ ولی نہیں ہے۔ جبکہ وہ ولی نہیں ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے، عالم ہے، وارث نبی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ کیا ہے؟ وارث ہے۔ لیکن ایک عالم، پاکیزہ عالم ہو تو ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، تو جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے، ان کا مقام کتنا بلند۔ تو حضور نے فرمایا، اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جب تم ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، خدا یاد آ۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج، جبکہ اولیاء کرام کی شان کیا ہوتی تھی معلوم ہے؟ وہ چٹائی جو ہے نا، ٹوٹی چٹائی لیتے تھے، وہ گدری ڈدری پر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان 52 سال کی عمر میں ہندوستان تشریف لائے تھے، 52 سال کی عمر، اور ایک ہی جبہ لائے تھے، ایک ہی جبہ۔ اور جانتے ہیں جب اسی ایک جبہ میں آپ نے گزارا کیا ہے، جب آپ کا وصال ہوا ہے تو اس جبے کو جب تولا گیا ہے نا، تو تقریباً 12 کلو کا وزن ہو گیا تھا اس کا، 12 کلو، اور ایک میں 7 کلو، اتنا وزن ہو گیا تھا۔ وزن اس لیے نہیں ہوتا کہ مٹی وٹی بیٹھ گئی تھی اس میں یا بہت گندا ہو گیا تھا، ایسا نہیں، بلکہ اس وہ کپڑا اتنا پھٹ جاتا تھا کہ جو ملتا تھا وہ آپ اس میں سل لیا کرتے تھے، جو پیوند ملے، حتیٰ کہ بعض مقامات پر جو گونی آتی ہے نا ہماری، وہ گونے بھی سل لیا کرتے تھے۔ کون؟ اپنے وقت کا اللہ کا وہ ولی جنہوں نے کم و بیش ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، اسے کہتے اللہ کا ولی۔ ایک لباس میں انہوں نے 52 سال کے بعد سے ہندوستان میں 90 لاکھ کم و بیش لوگوں کو کلمہ پڑھانے والا انسان، ولی کامل، ایک لباس میں وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور وہ اتنے پیوند لگے تھے کہ اس کی وجہ سے اس کپڑے کا وزن 12 کلو ہو گیا تھا۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ ان کا چہرہ کتنا حسین ہوگا، وہ ہوں گے کتنے خوبصورت، ان کی زبان سے جب باتیں نکلتی ہوگی تو ایسا لگتا ہوگا کہ پھول جھڑ رہے ہیں۔ جو ایک بار ان کے پاس بیٹھ جائے وہ ان کا دیوانہ ہو جائے، کیونکہ ولی کہتے ہی اس کو۔ ایک شخص جب دلی میں آپ پہنچے تھے تو کسی آدمی کو کچھ پیسے دیتے نا، گھوس دے کر کے مروا دو، تو ایسے دشمنی میں آ کر کے ایک شخص کو کیا کہے کہ کچھ پیسے دیے گئے اور اس کو ایک تلوار چھوٹی والی جو آتی ہے نا، وہ دی گئے زہر میں ڈبا کر کے، اور کہا کہ تم جاؤ اور مخلص مہربان بن کے جانا، اور موقع پاتے ہی جو ہے نا تم اپنا کام کر دینا۔ وہ آیا، دلی میں ہی خواجہ غریب نواز بیٹھے ہوئے تھے، وہ آتا ہے اور آنے کے بعد آپ سے کہتا ہے میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں، کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ کا حسن اخلاق دیکھیے، ولی کس کو کہتے ہیں؟ ہم یار تو تیری اتنی اوقات، تم اس سے بحث کرے گا؟ میں عالم ہوں اور تم اس سے بات کرے گا؟ نکل یہاں سے۔ ہم ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیتے ہیں۔ ہم امام صاحب لوگ بھی، ہم لوگ یہ کبھی کبھی گرم ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ والوں کی پہچان دیکھیے، وہ آیا ایک دم پسینے میں شرابور تھا، وہ آیا کیا، اور غصے میں، اور کہا کہ میں تم سے بحث کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے مرید کو بلایا اور کہا کہ اس سے پہلے پانی پلاؤ، یہ مسافر آدمی ہے۔ اور جب وہ پانی پی لیا تو پانی پینے کے بعد کہا کہ ابھی آپ یہاں رہو، پہلے آرام کر لو، پہلے کھا پی لو۔ رہی بات بحث کرنے کی تو وہ بعد میں کر سکتے ہو، اس لیے کہ تم مہمان ہو۔ اور آپ نے یہ بیان کیا کہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو پہلے اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ اس کردار سے وہ آنے والا شخص جو آپ کا دشمن تھا اتنا متاثر ہو گیا کہ فوراً وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور وہ جو چھری لایا تھا وہ سامنے رکھ دیا۔ تو یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے، ان کا کردار جو ہے نا وہ چھلکتا ہے ان کی